وراثت کی فوری تقسیم نہیں ہو رہی، صرف حصے متعین کیے جا رہے ہیں، تو ان کی تعین فیصدی اعتبار سے ہونی چاہیے، قیمت کے اعتبار سے نہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ 1990 میں یا 2000 میں ہمارے والد کا انتقال ہوا، مثال کے طور پہ والد کا انتقال ہوا، 3 بھائی ہیں 2 بہنیں، جس وقت انتقال ہوا اس کے 1 سال بعد انہوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ جی ہماری جائیداد ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری جائیداد 2 کروڑ روپے ہے، تو بہنوں کا اتنا حصہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہنوں کا حصہ بن گیا 25 لاکھ روپے، فی بہن حصہ 25 لاکھ طے کر دیا، تعین ہو گئی حصے کی، تقسیم نہیں ہوئی، تقسیم ہو رہی ہے سن 2015 میں۔ اب بہن کو کیا حصہ دے رہے ہیں؟ وہی 25 لاکھ جو سن 2000 میں طے ہوا تھا۔ حالانکہ شرعاً یہ کیا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ تعین اگر آپ نے کرنی ہے تو تعین آپ نے فیصدی اعتبار سے کرنی ہے کہ بھئی آج ہماری بہن، بھائیوں، والدہ، چچا، جس کا بھی حق ہے وہ اتنا فیصد ہے، لہذا ہم آج تقسیم کریں، آج سے 20 سال بعد تقسیم کریں۔ میرے پاس ایک صاحب نے ایک کیس بھیجا، انہوں نے کہا کہ میرے والد کے دادا کی جائیداد تھی، 1974 میں انہوں نے پھوپھیوں وغیرہ سب کی تقسیم کی تھی، اور اس وقت 3 لاکھ روپے فی حصہ آیا تھا۔ اس کے بعد وہ جائیداد کمرشلائز ہو گئی، اور آج اس جائیداد کی قیمت جو ہے وہ 35-40 کروڑ روپے ہے۔ اور جب تقسیم کا مسئلہ ہونے جا رہا ہے تو چچا وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ پھوپھیوں کو کہ آپ 3 لاکھ روپے لے لیں، حالانکہ ان کا حصہ اس وقت 1.5 کروڑ بن رہا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرائس اپریسیشن اور کیپٹل گین سارا ہمارا، چونکہ ہم نے 2000 میں آپ کی تعین کی ہے، سن 1980 میں کی ہے تعین، تو آپ نے تو طے کیا تھا، یہ معاہدے میں لکھا ہے، تو شرعاً یہ معاہدہ شرعاً اور قانوناً کالعدم ہے۔ یہ آپ جو تعین کریں گے فیصدی اعتبار سے کریں، جتنے بھی شرکا ہیں ان کی تعین فیصدی اعتبار سے ہوگی۔ مشترکہ کاروبار میں تمام شرکا کی ملکیت فیصدی اعتبار سے ضروری ہے تعین، کہ بھئی اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، تحریری طور پہ لکھ کے رکھیں۔ اور ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو پروپرائٹرشپ کے تحت، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ٹیکس سے بچنے کے خیال سے ڈاکومنٹیشن کرتے ہی نہیں ہیں، اس کا فائدہ ان کو صرف یہ ہو جاتا ہے کہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں، اور نقصان ان کو یہ ہوتا ہے کہ سارے کاروبار کے اندر سب کچھ گٹمٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کم سے کم ایک ایسی تحریر ضرور بنا لیں جو گھر کے اندر رکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس والے آ کر آپ سے لے لیں گے تو آپ گھر کے اندر بنا کے رکھیں تاکہ اس کے اندر فیصدی چیزیں واضح ہوں۔ ایک اور چیز، انتظامی معاملات کو ملکیت اور حقوق کی تعین سے الگ رکھیں۔ میں دوبارہ اس پر عرض کروں کہ ایڈمنسٹریشن کو آپ حق کے ضائع کرنے کا سبب نہ بنائیں۔ آپس میں کتنا ہی اختلاف ہو کہ کاروبار کون سنبھالے گا، کم سے کم بیٹھ کے ایک دوسرے کا حق متعین کریں، اس لیے کہ آپ اپنے گلے کسی کا ایک چارہ نہ لے کر جائیں اللہ کے حضور، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کو فخر سمجھا جاتا ہے کہ میں اس جائیداد کو پچھلے 25 سال سے تقسیم نہیں ہونے دے رہا ہوں۔ میرے پاس ایک کورٹ میں کیس آیا، وقت کم ہے پھر بھی آپ کو مثال سناتا ہوں۔ ایک کیس آیا میرے پاس، جائیداد کی ویلیو تھی مثال کے طور پہ 45 کروڑ روپے، اس کے اوپر جھگڑا تھا۔ تو یہ صاحب جو مقدمہ لے کر گئے تھے یہ حق پر تھے، اور سامنے والا مخالف۔ سامنے والا ہیئرنگ ہوئی تو وکیل نے اٹھ کر کہا کہ جناب عالی جج سے کہا کہ اس کی ویلیو آ رہی ہے 44 کروڑ 45 لاکھ۔ فوراً یہاں کے وکیل نے اٹھ کر کہا یور آنر یہ ویلیو غلط بتا رہے ہیں، اصل ویلیو 44 کروڑ نہیں 45 کروڑ ہے۔ اس کے پر اس وکیل نے اٹھ کر کہا کہ جی میری کیلکولیشن تو یہی تھی، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کیلکولیشن غلط ہے تو مجھے 3 مہینے کا ٹائم دیا جائے۔ تو انہوں نے بتایا صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے، صرف کیس کو کی تاریخ بڑھانے کے لیے ان کے وکیل نے یہ جملہ بولا۔ اس کو بھی پتا تھا 45 کروڑ ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں 44.5 بولوں گا تو یہ فوراً آبجیکشن کرے گا۔ 3 مہینے اس نے لے لیے۔ اب 3 مہینے لے لیے، اب 3 مہینے بعد جب ہیئرنگ آئے گی تو وہ ریڈر کو پیسے دے کر کہتے ہیں مقدمہ سب سے نیچے لگاؤ۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دن 10-12 کیس کی ہیئرنگ ہوتی، اس کا نمبر نہیں آیا، پھر 3 مہینے کے لیے آگے چلا گیا۔ یہ سارے کام ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں، اور یہ سب کے سب شرعاً بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا مطل الغنی یہ ظلمن، وہ آدمی جو کہ استطاعت رکھتا ہو حق دینے کی پھر بھی وہ ٹال مٹول سے کام لے تو اللہ کے یہاں ظلم سمجھا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم کرنے والے جو ہیں یا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس چیز کی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے حقوق واضح کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انتظامی معاملات پر ہونے والے اختلافات کو کسی شریک کے حق ضائع کرنے کا سبب نہ بنائیں۔ اگلی سلائیڈ پہ چلیں۔ اور ایک اور چیز ہے انتظام میں شریک شرکا، ورکنگ پارٹنر، آپ کے پارٹنر دو باتیں ہیں اس پر کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کاروبار میں سے جو اخراجات نکالے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے پاس ایک واضح منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ یہ جو اخراجات آپ نکال رہے ہیں یہ اخراجات
کس بنیاد پر نکالے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس سے گھر کا کام بھی چل رہا ہے, مہینے کا گھر کا خرچہ بھی نکالا جا رہا ہے, بیٹی کی شادی کے پیسے بھی نکل رہے ہیں, بچوں کی تعلیم کی فیس بھی نکل رہی ہے, ہاسپٹلائزیشن بھی نکل رہی ہے. تو اب ایک بیٹا ہے جس کی تعلیم کے لیے آپ نے انگلینڈ جانے کے اوپر 35 لاکھ روپے خرچ کر دیے, وہ پیسے آپ نے اس کے حصے سے کیے ہیں, اپنی طرف سے کیے ہیں. اگر اس کے حصے سے کیے ہیں تو اس کی کوئی تحریر. اب ہوگا کیا کہ والد کے انتقال کے بعد جب تقسیم کے لیے بیٹھیں گے تو پہلا سوال دوسرے ورثہ اٹھائیں گے, تمہاری تعلیم پہ 35 لاکھ خرچ ہوئے, تمہارے حصے میں سے یہ کم ہوں گے. وہ کہے گا کہ ابا نے اپنی جیب سے خرچ کیے. لہٰذا جتنے بھی ایکسپنسز ہیں کاروبار کے, اس کے بارے میں آپ کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پرسنل ایکسپنسز کون سے ہیں اور بزنس ایکسپنسز کون سے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو لگایا ہے, بھتیجے کو لگایا ہے, بھانجے کو لگایا ہے, اس کی حیثیت شریک کی ہے یا ملازم کی ہے. اگر ملازم کی ہے تو اس کو آپ معاوضہ کتنا دیتے ہیں, کوئی معاوضہ ضرور طے کریں. اور اگر شریک کی ہے تو اس کا حصہ بھی طے کریں کہ یہ شریک تو ہے اور ہم اس کو نفع میں اتنا حصہ دے رہے ہیں اس لیے کہ ورکنگ پارٹنر ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس چیز کا تعین کریں کہ ورکنگ پارٹنر, نان ورکنگ پارٹنر, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان کا کیا حصہ بنتا ہے, اس کی بھی تعین کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو کام میں لگایا جا رہا ہے تو ان کی حیثیت کی بھی تعین کریں کہ وہ شریک ہے یا ملازم ہے. تو یہ جو گزارش ہے اس کا خلاصہ کلام صرف اتنا ہے. میں اپنی بات ختم کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, کہ ہماری اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مشترکہ کاروبار ہیں اس کے اندر آپ یہ بھی تعین کریں کہ کون لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں, کون ملازم ہیں, اس میں سے اخراجات کیا نکالے جا رہے ہیں. اگر آپ نے اس کے اندر سے کچھ پیسے نکالے ہیں تو وہ آپ کے بزنس ایکسپنسز ہیں یا اونر ایکویٹی کی وڈرائنگ ہے. اس طرح سے ہمارے یہاں بیلنس شیٹ بنتی ہے. اور یہ بھی میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ قانونی منہ شگاویوں سے بچنے کے لیے, ٹیکس سے بچنے کے لیے ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے تو خدا را کم سے کم ایک پرائیویٹ ڈاکومنٹیشن ضرور کریں. ایک پرائیویٹ اکاؤنٹنٹ کو اپنے یہاں ہائر کریں, اپنی ایک سالانہ بیلنس شیٹ بنایا کریں. بھلے آپ کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ سے نہ بنائیں, اپنے طور پہ بنائیں. ایک حساب کتاب تحریر کریں, بزنس اکاؤنٹس کو الگ رکھیں, گھر کے اکاؤنٹس کو الگ رکھیں, تاکہ آپ کے پاس کلیئرٹی ہو, شفافیت ہو. اگر آپ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے ساتھ شفاف چیزیں لے جائیں اور اللہ کے یہاں آپ اس حالت میں پیش ہوں کہ آپ کے اوپر کسی کا حق نہیں اور آپ کا کسی کے اوپر حق نہیں, یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس طرح پیش ہوں کہ کسی نے آپ سے کچھ لینا ہے اور آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے. بس ان کلمات پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں.